الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم حجبت الدنيا حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمین یا رب العالمین. ذات یاد دہانی کے طور پر یہ بات ہمارے ذہن میں ہمیشہ تازہ رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعے کا دن خاص عبادت کے لیے مخصوص کیا ہے اور اس کے اندر کچھ خاص عمل کرنے کے لیے بھی کہا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ ہمیں کچھ خاص عمل کرنے چاہیے. نماز کی طرف توجہ ان میں سب سے زیادہ نمایاں ہے. فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللہ کا ذکر ہوا قرآن مجید میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کے ذہن میں یہ بات کوئی بوجھ نہ بنے کہ آج جمعہ کا دن ہے تو ہماری روٹین ڈسٹرب ہوگی. ایک عام روٹین جس کے ساتھ ہم اپنے دن کو گزارتے ہیں اس کے اندر ایک بریک آئے گا, ایک پاز آئے گا, وقفہ آئے گا. بلکہ انسان کے دل میں ایک تراوت ہو, ایک تمنا ہو کہ آج جمعے کا دن ہے, خاص دن ہے جس دن ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو, رحمتوں کو حاصل کرنا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم جمعے کے دن نماز کی ندا یعنی اذان سنو تو تمہیں چاہیے کہ پھر تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو, اس کی طرف تمہارا دھیان بھی ہو, توجہ بھی ہو, کنسنٹریشن ہو. وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہی ایسا ہے کہ ہم ہر وقت ایک کیفیت میں رہ نہیں سکتے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسی صحبت میں ہوتے ہیں کہ جو اللہ والوں کی صحبت ہوتی ہے, ایمان والی صحبت ہوتی ہے, تو ہمارا ذہن اور ہمارا قلب اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو جاتا ہے. لیکن جیسے ہی وہ صحبت ختم ہوتی ہے, وہ ماحول ختم ہوتا ہے, تو ہم لوگ پھر ایسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے ہم عام زندگی میں ہوتے ہیں. یہ ہم سب کی کیفیت ہے, ہمیں بنایا ہی ایسے گیا ہے. وہ جو سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ مشہور ہے, نافقۃ حنظلہ نافقۃ حنظلہ, کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا, حنظلہ تو منافق ہو گیا. پوچھا گیا کہ ایسا کیا ہوا, تو انہوں نے بھی یہی کیفیت بیان فرمائی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب میں آپ کے پاس ہوتا ہوں, آپ کی صحبت میں ہوتا ہوں, آپ کی محفل میں ہوتا ہوں, تو دل کی کچھ اور کیفیت ہوتی ہے, دل و دماغ کسی اور ماحول میں ہوتے ہیں, اور جب گھر میں چلا جاتا ہوں, گھر گرہستی کے کاموں میں لگ جاتا ہوں, تو وہ کیفیت نہیں رہتی. تو اگر ایک کیفیت نہیں ہے تو اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ میں منافق ہو گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ نہیں حنظلہ, ایسا نہیں ہے. اگر یہی کیفیت تمہارے اوپر ہر وقت طاری رہے تو پھر تو گویا فرشتے اتر کے تم سے بستر پہ تم سے مصافحہ کریں. بہرحال ہم تو خیر ان کی مثال کیا دیں, ہماری مثال ان کی مثال کیا ہے. لیکن صرف بات سمجھنے کے لیے جمعے کے دن کی ایک اہمیت اور فضیلت ہمارے دل میں بہت زیادہ ہونی چاہیے. فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ. اس سے مراد کیا ہے, اللہ کے ذکر کی طرف آؤ. صرف نماز پڑھنے نہیں, صرف کچھ مخصوص عبادات کرنے نہیں. تم اللہ کو اگر بھول گئے تھے تو ایک ہفتے کے بعد پھر دوبارہ اپنے اس ذکر کو, اپنے اس ماحول کو ٹھیک کر لو. تمہارے ذہن پہ جو کچھ پردے پڑ گئے تھے
کچھ اس کے اوپر اگر گرد غبار آ گیا تھا اس کو صاف کر لو. اس لیے کہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ محفوظ انسان اس دنیا میں کوئی نہیں مگر یہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہی محفوظ نہ کر لے. انبیاء اور رسول بھی نہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو عصمت نہ بخشے. واللہ یعصمک من الناس. جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گارنٹی نہیں دی اللہ تعالیٰ نے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے لیے خطرہ محسوس فرماتے تھے. واللہ یعصمک من الناس. اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچا کے رکھے گا. تو ہم بھی محفوظ نہیں ہیں. ہر وقت کی بمبارمنٹ ہے ہم پر، اور یہ بمبارمنٹ کے ساتھ ہی مجھے اور آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو ہم فرشتے ہوتے کہ جن کا کام یہ ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ تعالیٰ کے کسی معاملے کی نافرمانی نہیں کرتے، وہی کچھ کرتے ہیں جس کا ان کو حکم ہوتا ہے. لیکن ہم تو انسان ہیں. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جمعے کا انتظار ہونا چاہیے، اور جمعے کی نماز کے لیے انسان اپنے روٹین کو ایسے بنائے کہ صرف بھاگ دوڑ کر کے 2 رکعت نماز نہ پڑھ لے. دیکھیے نماز تو ظہر کی نماز 4 رکعت پہ مشتمل ہوتی ہے نا. اس سے پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ بھی ہوتی ہے، اس کے بعد بھی 2 سنت مؤکدہ ہے. تو اس کو سکویز کیا گیا ہے نا. اس لیے سکویز کیا گیا ہے کہ نہیں کچھ نماز سے بڑھ کر بھی. اور وہ کیا ہے؟ یہ بھی بہت اہم بات ہے. وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ اللہ کی یاد ہے. کیا مانی؟ کہ تمہیں جن چیزوں نے اپنی طرف اتنا زیادہ متوجہ کر رکھا ہے، obsess کر رکھا ہے، ایبزارب کر رکھا ہے، ان کو ذرا جھٹکو اپنے سے. تھوڑا صاف کر لو اپنے آپ کو، تزکیہ کر لو اپنا. اللہ کا ذکر اس لیے ہوا کرتا ہے، اللہ کی یاد اس لیے ہوا کرتی ہے. تو صرف اور صرف اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جو انسان کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ اس بمبارمنٹ کے اگینسٹ اپنا دفاع کر سکے. وہ بمبارمنٹ کیا ہے؟ وہ بمبارمنٹ ہے شیطان کے بہکاووں کی، نفسانی خواہشات کی، دنیاوی لذتوں کی، دنیاوی اٹریکشنز کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجبت النار بالشہوات. بڑی خوبصورت حدیث ہے. جیسے کہ شہوات لگتی ہیں نا، مرغوبات جن کو کہتے ہیں، مرغوب چیزیں، شہوتیں جن کی طرف انسان کا حیوانی وجود مائل ہوتا ہے. ان کو اگر کریدو گے نا، اس کا ایک ڈھکنا ہے، ڈھکنا، اس ڈھکنے کو اٹھاؤ گے تو نیچے آگ ہے. یعنی اگر تم نے اس شہوات کے پیچھے اپنی زندگی کو برباد کر دیا تو انجام بہرحال آگ ہے. حجبت النار، چھپائی گئی ہے، محجوب کی گئی ہے، پردے میں رکھی گئی ہے آگ. اور اس کے سامنے پردہ کس چیز کا؟ شہوات کا، جس کی طرف انسان کا میلان ہے، اٹریکشن ہے. وحجبت الجنت بالمکارہ. اور جو چیزیں انسان کو بڑی مکروہ ہیں، جن سے ان کو ایک کراہت آتی ہے، جس سے انسان ذرا ڈسٹریکٹ ہوتا ہے، جس کی طرف انسان جانا نہیں چاہتا، مشکل چیزیں، وہ مشکل چیزیں اس دنیا کی مشکلات ہیں. لیکن جب اس کو ختم کرنے کے بعد منزل دیکھی جائے تو منزل ماں کبریاس، تو پھر اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی وہ انعامات اور نعمتیں ہیں کہ جن کو جنت کہا گیا ہے. تو یہ میری زندگی کا، آپ کی زندگی کا ٹیسٹ ہے. اس ٹیسٹ کو گزارنے کے لیے کسی ٹریننگ کا وقت نہیں ہے. ہم پہلے اپنے آپ کو کہیں نا کہ یہ ہمارا ایک کورس ہے جس کے اوپر ہم گزریں گے، اس کے بعد پھر ہمارا کوئی سیشن ہوگا، دین وی ول بی، پھر ہم لوگ وہاں پر اس قابل ہوں گے کہ ہم یہ کورس کرنے کے. نہیں، دا ڈے آئی واز بورن، جس دن میں پیدا ہوا اور جب مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا، شعور دیا، اب میں اس کیفیت میں ہوں، آپ اس کیفیت میں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس جمعے کی نماز کو ہمارے لیے اس حوالے سے بہت اہم رکھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت تاکید فرمائی ہے. اچھا، 2 اعمال اور ہیں جو ہمیں کرنے کو کہا گیا. قرآن مجید ویسے تو روزانہ کا روٹین ہر بندے مومن کا شعار ہونا چاہیے. کتنا، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہے. کم سے کم 1 پارہ، آدھا پارہ، حفظ. ہم لوگوں نے اس چیز کو سوچنا ہی چھوڑ دیا. کچھ عرصے پہلے ایک دور تھا کہ جس وقت آپ نے شاید دیکھا ہو، نوٹ کیا ہو کہ ہمارے معاشرے میں بچوں کے حفظ کا بہت زیادہ رجحان ہو گیا تھا. یہ وہ دور تھا کہ جس وقت اسمارٹ فونز نہیں آئے تھے.
جس وقت یہ سوشل میڈیا اور یہ سب چیزیں عام نہیں ہوئی تھیں، تو گھروں میں بچوں کے حوالے سے ایک ٹرینڈ سیٹ ہو گیا تھا کہ بچوں کو حفظ کروایا جائے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ وہ ٹرینڈ ختم ہوتا جا رہا ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا کہ اب وہ چیزیں، وہ ٹرینڈز جو ہیں وہ ڈپلیٹ ہوتے جا رہے ہیں؟ بری بات ہے، بہت بری بات ہے۔ ہمارے پاس سوچنے کا ٹائم نہیں ہے نا، اس لیے کہ ہمارا جو سوشل میڈیا یا ہمارے پاس جو اس وقت ماحول ہے وہ ہمیں یہ ثابت کر رہا ہے کہ مدرسوں میں بچوں کے ساتھ وہ ہوتا ہے کہ تم سوچو بھی نہ مدرسے میں کسی کو بھیجنے کا۔ اچھا، مدرسوں میں اللہ نہ کرے اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو کیا ہمارا یہ فرض ختم ہو گیا؟ کیا وہ 3/6 کی قبر جس میں ہم میں سے ہر شخص کو جانے کی بہرحال جس کو بھی نصیب ہو جانا ہے، کیا وہاں پر جانا ہمارا موقوف ہو گیا؟ کیا ہمارے یہ ذمہ نہیں ہے کہ جو کام معاشرے میں غلط ہو رہا ہو اس کو صحیح کرنے کی ہم کوشش کریں؟ یہ کس نے کرنا ہے؟ فرشتوں نے کرنا ہے آسمان سے اتر کے۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم خود کتنے حافظ قرآن ہیں، ہم نے خود کتنا قرآن حفظ کر رکھا ہے۔ کیا ہم نے سورہ کہف یاد کر رکھی ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کیا کرو۔ یاد ہو اگر انسان کو تو 15 منٹ لگتے ہیں، نہ یاد ہو تو پھر بس بیٹھتے ہیں کرتے ہیں، سارا دن گزر جائے گا۔ چلو یہ نہیں کر سکتے تو پہلی 10 اور آخری 10 آیات ہی پڑھ لو۔ ابھی ہمیں کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ یہ بھی کام کرنے کا ہے جمعے کے دن۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری پرائرٹی نہیں ہے، یہ ہماری ترجیحات نہیں ہے۔ دوسری چیز جس کا بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے وہ کثرت سے درود پڑھنا ہے، خاص طور پر جمعے کے دن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں، وہ محسن انسانیت تو ہے ہی ہیں، میرے اور آپ کے سب سے بڑے محسن ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم نے اللہ کو پہچانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم نے اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھنے کا ہمارے لیے ایک راستہ بنا، نجات کا ہمارے سامنے راستہ کھلا۔ اس سے بڑھ کر کیا احسان ہو سکتا ہے؟ دنیا کی زندگی کتنی ہے؟ کچھ سال۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ اور بھائی دنیا کی زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے جس کو کہا گیا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہ جب جان نکل رہی ہوگی تو اس وقت کہے گا انسان یا لیتنی، ہائے میری شامت، قدمت لحیاتی۔ کیسی عجیب سی بات ہے، موت کو سمجھے ہیں غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ یہ زندگی تو ابھی شروع ہونی ہے، جس کے لیے تو تم لے کر آئے ہو اس کا تمہیں ابھی دیکھنا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ دیکھنا ہے تمہیں، رائی کے دانے کے برابر بھی عمل کیا تو وہ چاہے برا ہے چاہے اچھا ہے۔ اب یہ عمل کہ جس کی طرف ہمیں پکارا جاتا ہے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ کیا وجہ ہے کہ آج تمام نیوز پیپرز کی ہیڈ لائنز یہ بتاتی ہیں کہ دنیا کے سب سے زیادہ ٹرانسپیرنٹ ممالک میں سے کوئی ایک ملک بھی مسلمان نہیں ہے؟ کیا ہمیں اس کے اوپر کچھ تھوڑی سی شرم آئی؟ پاکستان کو چھوڑ دیجئے، پاکستان تو بس ایسا ہی ہے نا، پاکستان بھی نیچے چلا گیا۔ یہ بات بھی چھوڑ دیجئے کہ لوگ بس ایسے ہی اپنے بنا دیتے ہیں، کچھ نارمز بنا لیتے ہیں، ان کی بات پر یقین کیوں کیا جائے؟ چلیں ٹھیک ہے، اپنے مطلب کی سب باتیں جو ہیں وہ ہمیں مطلوب ہوتی ہیں، اور اگر ہمارے خلاف کوئی بات ہے ہم کہتے ہیں جی یہ تو غیروں کے بنائے ہوئے نارمز ہیں، ہم کیوں مانیں؟ لیکن کیا ہمیں تھوڑی سے احساس ہوا کہ نئی دنیا ہمیں کس نظر سے دیکھتی ہے؟ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ہمیں کہاں پر کھڑا کیا ہے؟ نیوزی لینڈ سب سے اوپر، فن لینڈ سب سے اوپر۔ بے دین لوگ، عیسائی کوئی نہیں ہے، وہ کون عیسائی ہے؟ عیسائیوں سے جا کے پوچھیں آپ کون ہیں، ہم کسی چیز کو بلیو نہیں کرتے۔ کراس کیا ہے؟ بس یہ تو ایک ایسے ہی ہے۔ ان سے پوچھئے کہ عیسائیت ہوتی کیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ دے آر آل ایتھیسٹ، بے دین لوگ ہیں، کھاؤ پیو موج کرو مر جاؤ، وہی چیز۔ ہی ہاتھ لما توعدون، جیسے مشرکین مکہ نے کہا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہی ہاتھ لما توعدون، کیسی باتیں کرتا ہے، کیسے وعدے کرتا ہے۔
ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. بھائی ہم تو بس جیتے ہیں مرتے ہیں، ہمیں کس نے اٹھانا ہے؟ تو آج دنیا کا مذہب دنیا ہے، لیکن وہ دنیا اور ہماری جو دنیا ہے اس میں بھی بڑا فرق آ گیا. نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے. تو سورہ کہف کی ابتدائی آیات بڑی خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اپنے آپ کو ہلکان کر ڈالیں گے، عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ان کے جو آثار ہیں، ان کے جو معاملات ہیں، ان کا جو حال ہے اس پر. إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ یہ لوگ اس حدیث پر، اس کتاب پر، اس فرمان پر، اس دین پر، اس قرآن پر، آپ کی بات پر، آپ کی سنت پر، آپ کی سیرت پر، آپ کے قول پر ایمان نہیں لا رہے، غم کرتے ہوئے آپ تو اپنے آپ کو ہلکان کر ڈالیں گے. پہلی بات یہ ہے اللہ والوں سے پوچھا جائے. سب سے بڑے اللہ والے تو اللہ کے رسول ہی ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم. خطاب ان سے ہی ہو رہا ہے نا. کیا تڑپ ہوگی ان کی دل کے اندر کہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ آپ کے دل کی تڑپ سے تو گویا ایسے لگتا ہے کہ اپنے آپ کو ہلکان کر ڈالیں گے. کیا اس مسند پر، کیا ان ممبروں پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے دین جب بیان کیا جاتا ہے تو کیا ان کا دل بھی ایسے ہی مسترب ہوتا ہے؟ کیا ان کے دل کے اندر بھی اتنی تڑپ ہوتی ہے؟ اور چھوڑ دیجئے ممبروں محراب کو، ہر مسلمان کی بات ہے نا. ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. ہر مسلمان کی بات ہے. کتنی کو تڑپ ہے میرے دل میں اور آپ کے دل میں کہ معاشرہ بکٹٹ اس تباہی اور بربادی کی طرف بھاگتا چلا جاتا ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تم لو، میں دیکھ رہا ہوں کہ سامنے جہنم ہے، آگ ہے، اور تم اس کی طرف بکٹٹ بھاگے چلے جاتے ہو، اور میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کے واپس لانے کی، بچانے کی کوشش کرتا ہوں. یاد رکھیے جب تک یہ احساس میرے اور آپ کے دل میں نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم میں سے ہر شخص داعی ہونا چاہیے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. یہ ہمیں کس نے سمجھا دیا کہ صرف مولویوں کو ہی جو ہے دین کی دعوت دینی ہے؟ کس نے کہا ہے ہمیں یہ بات؟ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھنے والے ہیں تو ہم میں سے ہر شخص داعی ہے، ہر شخص پر فرض ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں کے بہترین. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسکریشن تو نہیں کی ہے، کوئی ڈفرنس تو نہیں بیان کیا کہ تم اپنی صنعت کاری کرتے رہو، تم اپنے کاروبار کرتے رہو، تم اپنی فیکٹریاں چلاتے رہو، مولوی صاحب آپ نے لوگوں کو جو ہے نا دین کی تعلیم دینی. یہ کون سی ڈسکریشن ہے؟ یہ کون سی ڈفرینسیشن ہے کہ جس کے ساتھ ہم جیتے ہیں؟ خیرکم، تم میں کے بہترین لوگ وہ ہیں من تعلم القرآن وعلمہ. قرآن کے لیے وقت نکالو، قرآن کے لیے صلاحیت نکالو، قرآن کے لیے اپنے آپ کو پیش کرو. ہم نہیں کر سکتے جی ہمیں تو قرآن نہیں پڑھنا آتا. کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کتنی کوشش کی ہم نے. کوشش کے باوجود اٹک اٹک کے پڑھو گے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوہرا تمہیں ثواب ملے گا. ماہر قرآن جو ہے وہ تو سفرۃ کرام بررہ ہے نا، وہ تو بہت اعلیٰ بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہے. اٹک اٹک کے پڑھتے ہو نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھتے ہیں، لکھواتے ہیں، دوہرا ثواب ملے گا. تو ہمیں یہاں پر جو چیز دیکھنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے ہے تڑپ میرے اور آپ کے دل میں کتنی ہے. اور اس کی اگلی بات کیا ہے؟ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا. سنو، بے شک ہم نے بنا دیا ہے ہر اس چیز کو جو زمین پر واقع ہے، زینۃ اللہ، اس کی زینت خود بنایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی دنیا میں اٹریکشن نہ ہوتی تو دنیا کے اندر فتنہ و آزمائش کیسے ہوتا؟ مال میں اٹریکشن ہے نا، اولاد میں اٹریکشن ہے، کیریئرز میں اٹریکشن ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها. تمہارے سارے رشتہ دار ایک طرف، تمہارے مال ایک طرف، تمہاری جائیدادیں ایک طرف، یہ ساری چیزیں ایک طرف. احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. اللہ تعالیٰ کی محبت ایک طرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک طرف، اس کی راہ میں جہاد ایک طرف. جہاد سے مراد کیا ہے؟ جہاد
ہم تو نہیں کر سکتے، ہمیں تو توپ نہیں چلانی آتی ہے، ہمیں تو ہماری ٹریننگ نہیں ہے۔ جہاد، محنت، جد و جہد جو کر سکتے ہو نا اللہ تعالیٰ کے لیے کر گزرو، یہ جہاد ہے۔ سب سے مشکل چیز جو انسان کو قربان کرنا ہے نا وہ اس کا وقت ہے۔ وقت دے کر انسان سیکھتا ہے نا جو کچھ سیکھتا ہے۔ تو سب سے پہلا سوال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سے اسی چیز کا ہوگا نا، والعصر، تیزی سے گزرتا ہوا زمانہ ہے، ایک لمحہ جو اس وقت ہم نے بتایا آئندہ کبھی نہ آیا۔ پوچھا جائے گا ان الانسان لفی خسر، تجھے بتا دیا گیا تھا کہ تیری مہلت ختم ہونے والی ہے، اگر اس مہلت کو استعمال نہ کیا تو گھاٹے میں چلا جائے گا۔ پھر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، چار کام کرنے کی یہی جہاد ہے، یہی جہاد ہے، ایمان، عمل صالح، تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو کچھ میں نے اس زمین پر بنایا ہے بڑی زینت کر کے بنایا ہے، آرائش کر کے بنایا ہے، لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ میں دیکھوں تو صحیح کہ جس کو میں نے اپنی امانت کا بار سونپا تھا وہ اس قابل بھی نکلا کہ نہیں۔ وہ جو سورہ احزاب کی آخری آیات ہے نا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، آسمانوں کو پیش کیا، زمین کو پیش کیا، پہاڑوں کو پیش کیا، فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَا، سب نے کہا نہیں بھائی ہم نہیں کر سکتے، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اس سے ڈر گئے، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اس امانت کا بار اٹھایا اس انسان نے۔ تو دیکھیں تو صحیح، آزمائیں تو صحیح، چیک تو کریں، ایہم احسن عملا، زیادہ عمل اگر بہت زیادہ احسن طریقے سے ہے تو اس کی کیا بات ہے، زیادہ صدقہ خلوص نیت اور حلال سے اور مشکل وقت میں دیا گیا تو اس کی کیا بات ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پہ اتنا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایسے قبول فرمایا کہ یا اللہ کے رسول فرمایا یا اللہ عثمان سے راضی ہو جا، ہاتھ اٹھا کے بہت دیا۔ لیکن وہ واقعہ اچھی طرح سمجھیے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقابلہ ہوا اس کو سمجھیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ میں اتنا لے آیا کہ آج ابوبکر سے بازی لے گیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال کیا تھا، آپ دونوں یہ بتائیے چھوڑ کر کیا آئے ہو، چھوڑ کر کیا آئے ہو۔ لے کر آنا ایک چیز ہے، اصل چیز یہ چھوڑ کر کیا آئے ہو۔ تو اسی لیے تو کہا نا کہ میں نے سارے کے سارے انسانوں کے احسان جو مجھ پر تھے میں نے اتار دیے سوائے ابوبکر کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ ان کے احسان کا بدلہ تو اللہ تعالیٰ ہی اتارے گا۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں ایہم احسن عملا، تم میں سے عمل کے لحاظ سے اچھے کون ہیں۔ دنیا میں کثرت کے اوپر کبھی لوگ متاثر نہیں ہوئے۔ پھر دولت سب سے زیادہ کس کے پاس ہے؟ مسلمانوں کے پاس۔ وسائل سب سے زیادہ کس کے پاس ہیں؟ مسلمانوں کے پاس۔ آبادی اگر مذہب کے لحاظ سے دیکھا جائے پراپرلی تو مسلمانوں ہی کی ہے۔ علاقہ سب سے زیادہ مسلمانوں کے پاس، کمپیریزن میں دیکھیں اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ آج کی رپورٹ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم کہاں کھڑے، ہماری اوقات کیا ہے دنیا کے سامنے۔ اصل چیز کیا ہے؟ ایہم احسن عملا، تم ہو کون اور کیسے ہو۔ اس حوالے سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے۔ مختصراً وہ مشہور حدیث جو کہ ہم نے شاید ہر جمعے سنی یا ہمارے ذہنوں میں بالکل تازہ ہونی چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، اس کا ایمان کوئی نہیں جو امانت دار نہیں، اس کا دین کوئی نہیں جو عہد کا پاسدار نہیں۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ میری اور آپ کی۔ ہم کون ہیں؟ مسلمان۔ ہم کون ہیں؟ ایمان والے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ڈیفینیشن تھوڑی سی کھول کر فرما رہے ہیں کہ اپنے ایمان کو ویٹ کر لو، اپنے ایمان کو ذرا چیک کر لو کتنے ایمان والے ہو۔ ہم جتنے زیادہ ایماندار ہوں گے اتنا ہی ہمارا ایمان لوگوں کے سامنے آئے گا۔
ہم جتنے زیادہ عہد کے پاسدار ہوں گے اتنے ہی لوگ ہماری طرف دیکھا کریں گے، وگرنہ جیسے ہمارے ساتھ آج ہے ایٹیچیوڈ لوگوں کا دنیا کا وہی رہے گا، نہیں چینج ہو سکتا۔ جتنی مرضی تقریریں کر لیجئے، جتنے مرضی اچھے انٹرویو دے دیجئے، آئینہ ہمیں دکھا دیا گیا یہ ہے تمہارا چہرہ۔ اور یہ معاملہ یہ ہے، اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، معاملہ صرف اوپر نہیں ہے، یہ ہر جگہ پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کی پہچان مسلمانوں سے اور مسلمانوں کی پہچان جس طریقے سے ہے اس کے بارے میں اس طرح کمنٹ کرنا مناسب نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیۃ المنافق ثلاث، مشہور حدیث ہے، ہم نے کئی مرتبہ سنی، اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، جھوٹ، وعدہ خلافی اور خیانت۔ اب سر یہ جھوٹ سے کیا مراد؟ جھوٹ سے مراد ہے میں غلط بات کر دوں، ہاں سب جانیں گے جھوٹ ہے۔ آپ سب کو مجھے یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں مبعوث فرمائے گئے تھے وہاں پر سب کچھ تھا، جھوٹ نہیں تھا۔ اب جھوٹ نہیں تھا، جھوٹے نہیں تھے وہ لوگ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بندہ مومن سے، ان سے پوچھا گیا بندہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا جی ہو سکتا ہے۔ کنجوس ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ بندہ مومن اور جھوٹا ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم جھوٹ بولتے ہیں مزے لے کر، اس لیے کہ ہمارا دل ہمیں جسٹیفائی کر رہا ہوتا ہے، نیچے سے لے کر اوپر تک۔ آٹا شارٹ ہو گیا، آٹا کوئی شارٹ نہیں ہے، اگر ہے بھی تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر گندم اگوانی چھوڑ دی۔ ہو کیا رہا ہے؟ جھوٹے، ہم سب جھوٹے تاکہ ہم دنیا کما لیں۔ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بعد میں مسلمان ہوئے لیکن بہت عظیم صحابی ہیں، ہم سب کو معلوم ہے۔ واقعہ ہے کہ جس وقت کیسر کے دربار میں یا نجاشی کے دربار میں مسلمانوں کے بارے میں، مسلمان جب حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تو ان کو نجاشی کے سامنے پیش کیا گیا، ان کو وفد کو۔ تو اس وقت نجاشی نے کہا کہ کیا ان کے علاقے کا کوئی بندہ، کوئی تجارتی وفد اس وقت آیا ہوا ہے؟ تو اس وقت ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت موجود تھے، وہ آ گئے۔ ان کا جو بڑا اچھا موقع ہے، میں ان کے بارے میں بات کروں گا تو ان کو پکڑواؤں گا اور یہ ہمارے حوالے کر دیے جائیں گے، یہ جو لوگ وہاں سے بھاگ کر آئے ہیں۔ نجاشی نے پوچھا ابو سفیان سے، اچھا یہ بتاؤ کہ جس شخص نے تمہارے درمیان نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا خاندان کیسا ہے؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت اعلیٰ۔ کہہ سکتے تھے نا، کچھ بھی کہہ سکتے تھے، نہیں کہا۔ ان پر اسلام لانے والے لوگ امیر ہیں کہ غریب، طاقتور ہیں یا کمزور؟ کہا کہ کمزور لوگ ہیں۔ ان کی دعوت پھیل رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ اب یہ ساری باتیں وہ ہے کہ ڈپلومیٹیکلی بہت کچھ کہا جا سکتا تھا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ ہیں کہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں ان کے بارے میں کچھ کہہ دوں لیکن میری زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ جھوٹ نہیں بول سکتے تھے۔ ہم کتنے جھوٹ بولتے ہیں؟ ہمارے پاس اگر فرض کر لیجئے سائننگ اتھارٹی ہے نا، کبھی ہم نے سوچا کہ ہم اس سائننگ اتھارٹی کو کہاں استعمال کرتے ہیں؟ وی ریلیز کریکٹر سرٹیفکیٹس، ایک عام سی چیز ہے نا کہ ایک کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے جی، اس کو ذرا سائن کر دیجئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صاحب آئے اور کسی دوسرے صاحب کے بارے میں بہت تعریف کی کہ وہ صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، اچھا کردار ہے، اچھے لوگ ہیں۔ نبی، اب یہ ٹریننگ تھی نا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے 2 سوال کیے، تمہارا کوئی اس کے ساتھ مالی معاملہ ہوا؟ کہا نہیں۔ اچھا کبھی تم نے اس کے ساتھ سفر کیا؟ کہا نہیں۔ تو جیسے کہا جاتا ہے نا، ہاؤ ڈیئر یو، تمہیں جرأت کیسے کی اس کے بارے میں کچھ کہنے کی، جب تم نے اس کے ساتھ کوئی مالی معاملہ نہیں کیا، جب تم نے اس کے ساتھ سفر نہیں کیا۔ اور ہم آرام سے سرٹیفکیٹس ایشو کرتے، میڈیکل سرٹیفکیٹس، اور سب سے بڑھ کر جھوٹی گواہی، ہل جاتا ہے عرش اللہ تعالیٰ کا جب جھوٹی گواہی دی جاتی ہے۔ عام بات ہے نا، کرائے کے گواہ بہت مل جاتے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے اس بات کا کہ کچہریوں میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ الکبائر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین
وقتل النفس وشہادت الزور وشہادت الزور وشہادت الزور 3 مرتبہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کو چھوڑ دینا، عاق کر دینا، کسی ناحق جان کو قتل کر دینا، اور جھوٹی گواہی دینا، اور جھوٹی گواہی دینا، اور جھوٹی گواہی 3 مرتبہ فرمایا۔ کوئی معمولی بات ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر کیسی عام ہو چکی۔ تو یہ جھوٹ ہے جو کہ منافق، صرف اتنی بات کہ جناب کسی خلاف واقعہ بات کو بیان کر دینا یہ جھوٹ نہیں، یہ سب کچھ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ کسی بچے کے ساتھ بھی جھوٹ نہیں بولا جا سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دیکھا کسی خاتون کو کہ بچے کو بلا رہی ہے، میرے پاس آؤ میرے پاس، جیسے عام طور پہ مائیں بلاتی ہیں، میرے پاس آؤ میں تمہیں چیز دوں گی، میں تمہیں چیز دوں گی، کوئی چیز۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، دریافت کیا، تمہارے پاس کوئی چیز ہے اس کو دینے کے لیے؟ کہا کہ ہاں، اگر وہ آئے گا تو میں اس کو کھجور دوں گی۔ کہا تو چلو ٹھیک ہے، اگر تو تم نے اس کو ایسے ہی بلایا ہوتا تمہارے نام جھوٹ لکھا جاتا۔ لوگوں کو تفریح پہنچانے کے لیے جھوٹی باتیں کرنا یہ بھی ہمارا ایک عموم ہے، خام خواہ جی مذاق کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی اس کے اوپر وعید سنائی ہے، دردناک عذاب ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے جھوٹ کے حوالے سے کہاں گنجائش ہے، کیسے گنجائش ہے، یہ تفصیل طلب موضوعات ہیں، پڑھنا چاہیے۔ کہاں پر ہم کچھ خلاف واقعہ بات کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم ہر بات پہ کہتے ہیں جناب یہ تو ہم نے اس لیے کہی تھی اور اس لیے کہی تھی۔ اس ایک چھوٹی سی مثال دیکھیے، ایک واقعہ، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جس وقت ہجرت کے لیے نکل رہے تھے تو وہ پیچھے بیٹھے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیٹھے تھے اونٹ پہ۔ اب سب لوگ ان کو ڈھونڈنے کے نکلے ہوئے ہیں، وہ چھپ چھپا کے نکل رہے ہیں۔ تو کسی جگہ ایک شخص نے ان کو دیکھ لیا، وہ شخص ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچانتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتا تھا۔ تو اس نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اب ظاہر سی بات، اب یہاں پر مسئلہ تھا نا، جان بچانے کا مسئلہ تھا۔ تو بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے، یہ ایک شخص ہے جو مجھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ بات تو ٹھیک ہے نا، راستے کی ہدایت دیتا ہے، خلاف واقعہ بات تو نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے سجھا دیتا ہے اگر کوئی واقعتاً نیک نیتی کے ساتھ کام کرنا چاہے۔ اسی طرح سے وعدہ خلافی ہے، اسی طرح سے بددیانتی ہے، خیانت ہے۔ خیانت یہ نہ سمجھے کسی نے 100 روپے رکھوایا، آپ نے اس کو 90 روپے واپس کر دیا، جی 10 روپے چوری ہو گئے، یہ تو معمولی بات ہے۔ میں نے کسی کے ساتھ کانٹریکٹ کیا، میں نے اس کانٹریکٹ کے اندر جو کلاز لکھی ہوئی تھی اس میں سے کسی کلاز کو وائلیٹ کیا، میں اسی منافقت کی شک میں آ جاؤں گا۔ آپ نے کسی جگہ پر نوکری کے لیے 8 گھنٹے کہا، 8 گھنٹے کام کروں گا، 8 گھنٹے میں سے اگر آپ نے اس میں جان بوجھ کر اگر آپ نے اس ٹائم کو جو ہے ویسٹ کیا ہے، خیانت ہے۔ دنیا ایسے نہیں کرتی ہے، اسی طرح سے دنیا میں وہ آگے جاتے ہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں یہ باتیں صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نے اس لیے بتا دی کہ ہم اس کا درس دے دیں، سن لیں اس کو، عملی باتیں ہیں۔ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لوگو اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیا ہے کہ تم ہر چیز میں ایکسیلنس لے کر آؤ، نیور سیٹل فار لیس۔ جھوٹ یہ بھی ہے انسان اپنے آپ کو وہ پیش کرے جو وہ نہیں ہے۔ میں اپنے آپ کو حضرت مولانا بنا کر پیش کر دوں، جی مجھے بڑا کچھ پتا ہے، جتنا ہے اتنا ہی رہنا چاہیے۔ غلط بات کہی جائے کی جائے برابر ہے۔ تو آج ہم نے جس باتوں کو فوکس کرنے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اس میں ہم مستقل آزمائش کے اندر ہیں، اور اس آزمائش کے حوالے سے اپنی تیاری کرنے کا سب سے بڑا ہتھیار ہمارے پاس اللہ کا ذکر ہے۔ یہ جمعے کا دن اور جمعے کی نماز اور اس کے اندر موجود جو بھی وعظ و نصیحت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر، اللہ تعالیٰ کی طرف لے جانے والی چیز ہے، اس لیے اس کی طرف ہمارا رجحان ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ ہم یہ دیکھیں کہ دنیا میں ہماری پہچان کرپشن کے حوالے سے جیسے بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، اس کو کم کرنے کے لیے کسی اور کی طرف دیکھنے کے بجائے آئینے میں اپنی صورت کو دیکھا جائے اور اس کو ایک تحریک کی صورت میں دنیا کے سامنے پیش کیا جائے، تاکہ ہم دنیا کے سامنے جب دنیاوی طور پر بہتر طور پہ سامنے ہوں، کریکٹر وائز بھی اور ادر وائز بھی، تو پھر ہم اپنے دین کو بھی اسی حوالے سے پیش کریں، وہ دین کے جس کی دعوت دینا ہر شخص پر، مجھ پر اور آپ پر فرض ہے، اس کے لیے محنت کرنا فرض ہے۔ اور ان سب باتوں کے حوالے سے جو ہمارے اندر
شخصی کوتاہیاں ہیں، اخلاقی کوتاہیاں ہیں، ذہنی ہماری بیماریاں ہیں، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساروں کو بریکٹ کیا ہے نفاق کے اندر، اس سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی شعوری طور پر کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔